بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 111 یا 111 تک ہے۔ سورہ راحت اور سورہ ابراہیم بھی اس میں شامل ہے۔ اس پارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ، اللہ کی قدرت اور وحدانیت، انبیاء کی دعوت اور ایمان و کفر کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 53 سے 57 تک حضرت یوسف کا اپنی پاک دامنی پر زور دینا اور یہ بیان کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان کا نفس برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عزیز مصر کا حضرت یوسف کی سچائی کا اعتراف اور ان کو مملکت کے خزانے کی نگرانی دینا شامل ہے۔ آیت نمبر 58 سے 67 تک قحط کے زمانے میں حضرت یوسف کے بھائیوں کا مصر آنا اور ان کا اپنے بھائی بنیامین کو لانے کا وعدہ کرنا شامل ہے۔ حضرت یعقوب کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کہ وہ مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوں اور اللہ پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 68 سے 76 تک حضرت یوسف کی بنیامین سے ملاقات اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار، بنیامین پر بادشاہ کا پیالہ چوری کرنے کا الزام اور اس پر بھائیوں کا رد عمل شامل ہے۔ آیت نمبر 77 سے 87 تک بھائیوں کا بنیامین کی گرفتاری کے بعد واپس جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال بتانا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور امید کا اظہار۔ آیت نمبر 88 سے 98 تک بھائیوں کی دوبارہ مصر آمد، حضرت یوسف کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بھائیوں کا معافی مانگنا اور حضرت یوسف کی طرف سے درگزر کرنا، حضرت یوسف کا اپنی قمیض بھجوانا تاکہ حضرت یعقوب کی بینائی بحال ہو سکے۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 111 تک حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کا مصر کی طرف ہجرت کرنا، حضرت یوسف کی دعا اور ان کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ یہ قصے دل کی مضبوطی کے لیے ہیں اور یہ کہ کفار کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب اس سے آگے سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے مگر اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کا ذکر۔ آیت نمبر 6 سے 15 تک اللہ کی نشانیاں جیسے بادل، بارش، بجلی، گرج کا ذکر، زمین میں پہاڑ، دریا اور باغات اور مختلف پھلوں کی نشانیاں۔ آیت نمبر 16 سے 26 تک اللہ اور باطل معبودوں کے درمیان فرق واضح کرنا، جنتی اور جہنمی لوگوں کی خصوصیات، اور دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، آخرت کی زندگی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 27 سے 43 تک کفار کا معجزہ طلب کرنا اور یہ کہ صرف اللہ کی ہدایت ہی کسی کو راہ راست پر لا سکتی ہے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والوں کے لیے خوشخبری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ کفار کے انکار کی پرواہ نہ کریں، حق کی فتح یقینی ہے۔ اس سے آگے سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 12 تک قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ جھٹلایا گیا مگر آخر کار سچائی غالب آتی ہے۔ آیت نمبر 13 سے 23 تک کافروں کی دھمکیاں اور اللہ کا مومنین کو تسلی دینا کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے وارث بنا دے، قیامت کے دن مجرموں کا شرمندہ ہونا اور مومنین کا جنت میں داخلہ۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک پاکیزہ کلمے کی مثال مضبوط درخت سے دی گئی جس کی جڑیں زمین میں گہری اور شاخیں آسمان تک ہیں۔ ناپاک کلمے کی مثال کمزور درخت سے دی گئی جو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 34 تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے جیسے دن اور رات، آسمان سے بارش کا برسنا، دریاؤں کا بہاؤ اور سورج اور چاند کا نظام، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 35 سے 62 تک حضرت
ابراہیم کی دعا کہ اللہ مکہ کو پرامن شہر بنا دے اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ قیامت کا منظر جب ظالم لوگ جہنم کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ پارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف کے واقعے کے ذریعے صبر، تقوی اور اللہ کی قدرت کو واضح کیا گیا ہے، اور ایمان و کفر کے انجام کا ذکر ہے، جبکہ سورہ ابراہیم میں انبیاء کی دعوت، شکر اور ناشکری کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ اس پارہ میں صبر، توکل، اللہ کی نشانیاں سمجھنے اور آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 13 کا خلاصہ۔ یا رب العالمین ہدایت کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔